جہاں تک آج کی رات کا تعلق ہے، تقریباً کوئی 14-15 اعمال آج کی رات میں ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں، وہ تو یعنی ابھی ان کو پڑھ کے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ میں صرف حوالہ دے سکتا ہوں۔ باقی ایک اس شب کی عظمت کے بارے میں 2-3 روایتیں اور اعمال کی جو ہے نا وہ ایک موٹی سی فہرست آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ امام محمد باقر امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سئل الباقر عن فضل لیلۃ النصف من شعبان۔ میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں جب سوال کیا گیا، فرمایا ہی افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کے بعد، یعنی باقی راتوں میں سب سے افضل رات یہ شعبان 15 شعبان کی رات ہے۔ یمنح اللہ العباد فضلہ، یا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یعنی آنے والی رات 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ یغفر لہم بمنہ، اور اپنے احسان سے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ فاجتہدوا فی القربۃ الی اللہ تعالی فیہا، یعنی اس شب میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فإنہا لیلۃ، یہ 15 شعبان کی رات یہ وہ رات ہے، اعلی اللہ عز وجل علی نفسہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ لا يرد سائلا فیہا ما لم يسأل اللہ المعصیہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جو شخص جو دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطی کہ وہ کسی نافرمانی کا یا فعل حرام کا یا گناہ کی جو ہے نا وہ دعا نہ کرے۔ ظاہر ہے اگر کسی فعل حرام کی دعا مانگتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جائز حاجت خدا کی بارگاہ میں آج کی شب میں جو لے کے جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِإِزَاءِ مَا جَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ نَبِيِّنَا، جس طرح شب قدر کو ہمارے نبی، ہمارے جد کے لیے جو ہے نا بافضیلت قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے یہ 15 شعبان کی رات کو قرار دیا ہے۔ فاجتہدوا فی دعاء اللہ تعالی والثناء علیہ، کوشش کرو کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ خدا سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ اور یہ یعنی قطع نظر اس کے کہ ہمارے 12ویں امام اور حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہے، اس سے قطع نظر شعبان کی جو ہے نا یہ وہ فضیلت ہے، جہاں اس کی وجہ سے اس کے فضیلت اور عزت شرف میں مزید جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نور اور اعلیٰ نور، اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو اس شب کی برکتوں سے اور اس کے فیوزات سے زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب میں چند اعمال ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مومنین اجتماعی طور پر بھی، اور اگر کوئی اجتماعی عبادت کے لیے دعا کے لیے مساجد میں دینی مراکز میں نہیں آ سکتے تو اپنے گھروں میں بھی انفرادی طور پر ان اعمال کو بجا لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غسل ہے آج کی رات کا، یہ کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آج رات کے غسل سے کوئی ٹائم وقت مقرر نہیں ہے، مغرب بعد سے لے کر جو ہے نا وہ فجر کی اذان تک، یہ ساری جو ہے نا وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ شب بیداری ہے۔ شب بیداری بذات خود آدمی دعا پڑھے، استغفار کرے اور نمازیں پڑھے، شب بیداری۔ تیسرا عمل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ البتہ امکانی صورت میں کوشش کریں کہ گھر کی چھت پہ جا کے وہ زیارت پڑھیں، کم سے کم مختصر سے مختصر جو زیارت بیان کی گئی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کی رات کی جو زیارت ہے وہ
मफातिहुल जिनान में भी, तोहफतुल अवाम में भी और दीगर दुआओं की किताबों में भी वो मौजूद है। ख़ास तौर पर 15 शाबान की रात के लिए वो आप तलाश कर सकते हैं। तीसरा जो अमल है वो एक दुआ है जो कि अल्लाहुम्मा बिहक़ लैलतिना हाज़िही व मौलूदिहा, आज की रात और उस शब के मौलूद का वास्ता, वो एक निस्बतन तुलानी दुआ है। और उसके अलावा जो पांचवें ये भी एक दुआ है, छठी भी जो है ना वो एक दुआ है, और सातवीं भी जो है ना वो एक दुआ है जो कि यानी बाद मसाजिद में नमाज ज़ोहर के बाद रेगुलर पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद शजरतुन नबुव्वत व मअदुन रिसाला, यहाँ से शुरू होती है और एक मुख्तसर सी दुआ है। इसी तरह नवा अमल जो है वो भी वो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनको 100 मरतबा पढ़ना है। और उसके अलावा आपने फरमाया कि बेहतरीन दुआओं में से है एक नमाज इशा के बाद एक वो है नमाज है, 2 रकात नमाज पढ़नी है आपने। पहली रकात में अलहम्द और सूरह कुल या अय्युहल काफिरीन पढ़ना है, और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाह को पढ़ना है, और सलाम के बाद 33 दफ़ा सुभान अल्लाह और 33 दफ़ा वल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद एक और निस्बतन तुलानी दुआ है। और 11वां जो अमल है, शेख तूसी ने अपनी किताब में मिसबाहुल मुतहज्जिद में और कफ अमी ने ये दुआ पढ़ी, इलाही तारज़ लक फ़ी हाज़िल मुतारिज़ून। आम तौर पर जो साहिबान तौफ़ीक़ मोमिनीन नमाज शब के पाबंद हैं वो यकीनन पढ़ते होंगे। शुफ़ा के बाद एक दुआ है, ये नमाज शब में पढ़ी जाती है, और आज की रात यानी 15 शाबान को भी ये दुआ पढ़ी जाती है। इसी तरह कुछ और दुआएं हैं जो सजदे में पढ़ी जाती हैं। और जो 14वां अमल है, आप कह सकते हैं कि यानी ये इस शब की बहुत अहम यानी इबादत में से है या अमाल में से है, वो नमाज जाफ़र तैयार है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे जाफ़र तैयार, या तो जनाब जाफ़र तैयार आपको वजह तस्मिया भी मालूम है, यानी तैयार आपको क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो आपकी उसी जिहादी खिदमत के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको 2 पर जन्नत में अता फरमाए, और फरिश्तों के साथ उन 2 परों के ज़रिए वो परवाज़ करते हैं। जब वो जंग तबूक से फारिग होके आए, फतेहयाब होके, तो आन हज़रत ने बुलाया उनको, कहा कि मैं तुम्हें एक इनाम या जायज़ा कहें या हदिया देना चाहता हूँ। इस जिहादी खिदमत के नतीजे में सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कीमती प्लाट देंगे, तलवार देंगे, सवारी देंगे। आपने यानी जिस तरह खातून जन्नत जब कोई अपनी हाजत लेके गई थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह हज़रत ज़हरा बतौर हदिया अपनी साहिबजादी को तालीम फरमाई थी। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि रसूल खुदा की नज़र में यानी उस वक़्त सबसे बेहतरीन अफजल तरीन अमल ये तस्बीह हज़रत ज़हरा थी। अगर इससे अफजल कोई अमल होता या दुआ होती तो वो दुआ तालीम फरमाते। इसीलिए जो तस्बीह हज़रत ज़हरा के नाम से जो है ना वो मशहूर हो गई है। जिस तरह दुआए कुमैल ये अमीर मोमिनीन ने तालीम फरमाई है, लेकिन कुमैल को तालीम फरमाई है इसलिए उसको दुआए कुमैल कहा जाता है। तो जब जनाब जाफ़र तैयार जब वापस आए तो आपने ये दुआ जो है ना वो तालीम फरमाई है। ये 4 रकात नमाज है, और इसमें यानी पहली रकात में वो पढ़ी जाती है सूरह अलहम्द के बाद वो वल आदियात पढ़ते हैं, और इसी तरह वो दूसरे में गालिबन वो आला है। कोई भी सूरह पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता और सूरह फातिहा और उसके बाद के सूरह फारिग होने के बाद 15 दफ़ा आपने तस्बीहात अरबा पढ़ना है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने रुकू में जाना है, और ज़िक्र रुकू सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही के बाद 10 मरतबा आपने तस्बीहात अरबा यानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर रुकू से सर उठाने के बाद फिर खड़े होके
10 دفعہ تسبیحات 4، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد ذکر سجدے کے بعد 10 دفعہ معذرت تسبیحات 4، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد استغفر اللہ سے پہلے یا بعد میں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، پھر سجدے میں جائیں گے اور ذکر سجدے کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیحات 4، اور پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اور کھڑے ہونے سے پہلے پھر 15 دفعہ تسبیحات 4، پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ اس کو دہرانا ہے، یعنی الحمد کے بعد 15، رکوع میں 15، رکوع سے سر اٹھانے رکوع میں 10، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10، اور سجدے میں 10، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10، اور اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی 10 مرتبہ یہ، اور اسی طرح 2 رکعت آپ نے اور پڑھنی ہے، یا 2 رکعت نماز آپ نے اور پڑھنی ہے، اور اس کا بھی جو ہے نا وہ یہی طریقہ ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ آخری اس میں ہوں گے اپنا سجدے میں، آخری سجدے میں اس ذکر کے بعد ایک دعا ہے جو کہ وہ پڑھی جاتی ہے، ابھی وہ ابھی میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں اور یقیناً اس قابل ہے کہ وہ دلچسپی رکھی جائے، تو وہ آخری اس میں سجدے میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے سر اٹھانا ہے، اور پھر جو ہے وہ کچھ اذکار ہیں جو کہ مفاتی اور دیگر کتابوں میں جو ہے نا وہ درج ہیں، اور اسی طرح آج کی شب میں دعائے کمیل کی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ ناغہ ہو نہ ہو اور اس کو پڑھیں ایک دفعہ۔ پھر خدا کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو اس شب کی برکتوں سے ثمرات سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ایک دفعہ پھر تمام مومنین کی خدمت میں یہ آج کی شب کے مولود سعید قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرمائے، آپ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ حدیث میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، یہ ساری معروضات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی ہیں تاکہ میں اس رسول مقبول کی اس حدیث کا جو ہے نا وہ مصداق بن سکوں۔ فرمایا لا يتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها، اگر کوئی کسی کو کوئی حق کی بات بتاتا ہے، ایک عمل کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے، ایک عمل کی دعوت دیتا ہے، اور سننے والا اس دعوت کو قبول کرے اور وہ عمل انجام دے، تو جتنا اجر عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر عمل کی طرف دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ البتہ عمل کرنے والے کو عمل کا اجر ملتا ہے، اور عمل کی دعوت دینے والے کو دعوت دینے کا اجر ملتا ہے، تو دونوں ثواب سے بہرمند ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔